للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اگر منافق لوگ باز نہیں آئیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں وہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر بہت ہی کم، وہ بھی لعنت زدہ ہو کر کے، اور جہاں کہیں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ محترم عزیزو، کل ہم نے پڑھا تھا کہ آزاد عورتوں کے لیے جو پردہ ہے وہ پورے بدن کا پردہ ہے، سوائے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں قدم، اس کے سوا پورا کا پورا بدن اس کا ستر ہے۔ ان میں سے کچھ بھی کھلا رہ جائے اور وہ باہر کوئی غیر محرم دیکھے، اس طریقے سے باہر آئے تو اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی تو اس طرح ہے لیکن ہم دیکھیں گے تو ہم کو بھی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو یہ آزاد عورتوں کے لیے، اب چونکہ مدینہ کے اندر جو اوباس لوگ تھے انہوں نے یہ فرق کر رکھا تھا کہ ہم باندیوں کو چھیڑیں گے اور آزاد عورتوں کو نہیں چھیڑیں گے، اور اس کی علامت یہی تھی کہ جو پورا پردہ کرے وہ آزاد عورتیں ہیں اور جو پورا پردہ نہ کرے وہ باندیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہی کے قانون سے اتنا فائدہ اٹھا لو کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ پورا پردہ کرے، جس کی بنا پر یہ منافق اور یہودی لوگ تم کو چھیڑیں گے نہیں۔ اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اتنا ہی پردہ ہے جتنا ان کو رکھنا ہے، کہ جتنا مرد کا سطر ہے اتنا باندی کا سطر، سوائے اس کے کہ پیٹ اور پشت یہ باندی کا سطر ہے اور مرد کا نہیں ہے۔ ہمارا ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک باندی کا ایک تو یہ تو ہے ہی سطر، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ والا حصہ اور پشت والا حصہ یہ سطر ہے۔ تو اب یہ منافقین اور جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ چھیڑ خانی کرتے تھے باندیوں کے ساتھ، اور آزاد عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا تو کوئی رشتہ دار یہاں موجود ہوتا ہے، اور باندیاں تو جنگ سے پکڑ کر لائی گئی تھی اس لیے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لیکن اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ آزاد عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ چھیڑے اس کا راستہ بتلایا تو باندیوں کو کیوں ایسے چھوڑ دیا؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لئن لم ينتہی المنافقون، یہ جو منافق لوگ تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو کہ شہر میں افواہ پھیلاتے ہیں، یہ لوگ اگر باز نہیں آئیں گے تو اے نبی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور ان کے اوپر قابو اور قدرت دے دیں گے، جس کی بنا پر اب وہ لوگ مدینہ میں رہ ہی نہیں سکیں گے، بلکہ ان کو اتنی ہی مہلت ملے گی جتنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ تم اپنے سامان کی تیاری کر لو، بس مدینہ میں وہ اتنا ہی ٹھہریں گے۔
اگر وہ باز نہ آئے تو چھیڑ خانی سے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوباش لوگوں کو پیغام سنا دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کو یہ خبر کر دیں کہ یہ چھیڑ خانی کرنے والے ہیں، اور نبی کو ہم اتنا قابو دے دیں گے کہ وہ تم کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے، اور جو تم کو الٹیمیٹم جتنے وقت کا ملا ہے کہ 1 دن میں تم نکل جاؤ، 2 دن میں نکل جاؤ، اس سے زیادہ اگر رہو گے تو تمہاری دھرپکڑ کی جائے گی اور تم کو خوب زیادہ قتل کیا جائے گا۔ اور یہود کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلا وطن کیا، منافقین کو جیلا وطن تو نہیں کیا۔ البتہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے اندر، جس میں مسلمان بھی تھے اور یہ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی تعیین کر کے ایک ایک منافق کو متعین کیا اور بتلایا کہ اے فلاں اخرج فإنک منافق، کہ تو کھڑا ہو جا اور یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے۔ دوسرے کا نام لیا کہ اے فلاں تو بھی یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے۔ اس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہو کر کے یہ لوگ مسجد نبوی سے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر تو قابو دیا، جس کی بنا پر بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلا وطن کیا اور بہت سارے منافقین کا راز فاش کر دیا۔ اب یہ منافقین دل سے تو ایمان والے نہیں تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اس کی بنا پر مسلمان دھوکہ کھا جاتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا ہی رہنے دیا، ان پر کسی کو اطلاع نہیں دی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بتلا دیا کہ فلاں 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 یہ منافق ہے، دل سے وہ ایمان والے نہیں ہے بلکہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ان کے ساتھ قتل و قتال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس بنا پر کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہ نبی تو قتل کرنے لگا، کوئی یہ اشکال نہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کو دنیا میں مسلمانوں کا درجہ دیا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کا جان مال اور عزت محفوظ ہے، اسی طریقے سے منافقین کا بھی جان مال اور عزت محفوظ رہے گی۔ ہاں آخرت کے اندر مومن نجات پا جائے گا، لیکن جو منافق ہے وہ آخرت کے اندر سخت عذاب پائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے دوزخ کے اندر، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا گیا۔ اب مسلمانوں جیسا معاملہ ہوا تو چھیڑ خانی بھی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چھیڑ خانی سے باز نہیں آؤ گے تو ایسی صورت کے اندر تم کو قتل کر دیا جائے گا، اور مرتد کی یہی سزا ہے۔ چاہے منافق پہلے سے ہی کافر ہے، وہ مرتد نہیں ہے، مرتد تو اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ہو اور اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو اس کو مرتد بولتے ہیں، اور اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد کو مہلت دی جائے گی کہ بھئی تجھے کیا اشکالات ہے اسلام کے اوپر کہ تو نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے جو اشکالات ہے، ان اشکالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، مسلمان نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو جو مرتد ہو اس کی یہ سزا ہے۔ اب منافق چونکہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اب اس زبان کی جو آڑ تھی وہ بھی ختم کر دی، اور کھلے عام مسلمانوں کی عورتوں کو اور ان کی باندیوں کو چھیڑنے لگے، تو گویا کہ جو ظاہری کلمہ تھا وہ ظاہری کلمہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس بنا پر ان کے ساتھ مرتد جیسا معاملہ کیا گیا، اور فرمایا گیا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا۔
ورنہ جو آدمی پہلے سے کافر ہے ان کو قتل بھی نہیں کیا جاتا اور ان کو پکڑا بھی نہیں جاتا، بلکہ کافر لوگ ذمہ بن کر کے مسلمان ملکوں میں رہ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کافر رہتے ہو پہلے ان کو تم کلمہ کی دعوت دو، اگر کلمہ وہ قبول کر لے تو وہ مسلمان ہے، جو تمہارے حقوق وہ ان کے حقوق، اور اگر وہ کلمہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جائے کہ تم جزیہ دے کر کے مسلمانوں کے ملک کے اندر رہو۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو پھر وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، جزیہ دے کر کے ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جزیہ بھی قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں اب ان کے ساتھ قتل و قتال ہوگا، ڈائریکٹ قتل و قتال نہیں ہوگا۔ برخلاف وہ مسلمان جو مرتد ہو گیا ان کو کوئی دعوت نہیں دینا ہے، ہاں ان کو کہنا ہے کہ تجھے کوئی شک ہو تو وہ شک کی بات بتلا تاکہ تیرا شک دور کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر سے تمام کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائے، اس کے بعد وہ اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، نہ لائے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو منافقین کو بتلایا، لئن لم ينتهِ المنافقون۔ دوسرے نمبر پر والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ بھی سن لے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی وہ خواہشات کے پجاری ہے اور عشق کے وہ لوگ بیمار ہے، اس لیے وہ باندیوں کو چھیڑتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہود بھی آ گئی، تو منافقین تمام کے تمام ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، اور اسی طریقے سے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے ان کو الٹیمیٹم دیا گیا۔ اور تیسرا والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں افواہ پھیلانے والے، یہ منافقین مدینہ کے اندر افواہ پھیلاتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کا لشکر اگر باہر جاتا تھا تو یہ افواہ پھیلاتے تھے کہ اس لشکر کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور اس لشکر میں سے کوئی بھی نہیں بچا اور یہ لشکر شکست کھا گیا۔ اس طریقے سے مدینہ کے اندر افواہ پھیلاتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا جو لشکر نکلا، اپنے آپ کو بھی مسلمان بتلاتے تھے کہ مسلمانوں کا جو لشکر نکلا وہ شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کا جو لشکر نکلا ان کو ہرا دیا گیا۔ اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو فلانے ہمارے دشمن ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور اتنی زور سے حملہ کرنے والے ہیں کہ کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس طریقے سے افواہیں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے اور مسلمان رنجیدہ اور غمگین رہے۔ اس بنا پر یہ لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ جو لوگ مدینہ میں افواہ پھیلاتے ہیں، تو منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر عشق کا مرض ہے اور کفر کا مرض ہے، اور وہ لوگ جو کہ مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ہم اے نبی آپ کو لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، آپ جو سزا دینا چاہے وہ ان کو دے سکیں گے، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں رہے گی، ہم آپ کو غلبہ دیں گے، قوت دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ اب مدینہ کے اندر یہ لوگ اتنی ہی مدت ٹھہریں گے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا، جتنی ان کو مہلت دی کہ تم ایک دن کے اندر نکل جاؤ یا 2 دن کے اندر نکل جاؤ، جو تمہارا سامان ہو وہ اکٹھا کر لو، کسی سے قرض کا لینا دینا ہو وہ تم مکمل کر لو اور 2 دنوں کے اندر تم نکل جاؤ۔ تو 1 یا 2 دن کا جو وقفہ دیا، جو ان کو مہلت دی، اتنی ہی مدت وہ ٹھہریں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ملعونین، اور وہ بھی لعنت زدہ ہو کر کے، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہوگی، ملائکہ کی بھی لعنت ہوگی، اور مومنین صالحین بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ اینما سقفوا، اس کے بعد وہ کہیں بھی پائے جائے تو اخیجو، اخذ یعنی پکڑنا، تو ان کو پکڑ لیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، خوب زیادہ قتل کرنا۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت، راستہ، طریقہ، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے، اور آپ نہیں پاؤ گے لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ جو اوپر والی آیت میں بتلایا کہ افواہ پھیلانے والوں کو، منافقین کو اور دل کے جو مریض ہیں ان لوگوں کو تھوڑی دیر مہلت ملے گی، بعد میں ان کو نکال دیا جائے گا، اور نکلنے کی مدت کے بعد مدینے میں اگر پائے جائے تو ان کو پکڑا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایسا کیا ہے کہ اپنے نبیوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، جب تکلیف دیتے ہیں اور اس کی ایک حد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور رسول کی زبانی عذاب کو مانگا جاتا ہے، اور اس عذاب کے ذریعہ کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو چھیڑ خانی کرتے ہیں ایک مدت تک، تاکہ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو جائے کہ کیا یہ تکالیف اور پریشانیاں برداشت کر کے بھی وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں، فقط عیاشی کے اندر ہی مسلمان رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مومنوں کی آزمائش کرتا ہے، اور کافروں کی جانب سے ان پر تکالیف بھی آتی ہے۔ جیسے کہ آج ہر جگہ پر تم دیکھو تو مسلمان پریشان ہے، یو پی کے اندر مسلمان زیادہ پریشان ہے، اور گجرات کے اندر بھی کوئی کم نہیں ہے۔ جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو بلا قصور کے جیل کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے، اور ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی، کوئی ان کی بات کو سنتا بھی نہیں ہے، اور 8-10 سال تک وہ جیلوں کے اندر رہتے ہیں، اور کبھی ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہے، فلسطین کے اندر بھی ہے، یمن کے اندر بھی ہے، ہر جگہ پر مسلمان پریشان ہے، عراق کے اندر، ایران کے اندر اور لبنان کے اندر ہر جگہ پر مسلمانوں کو جانچا جا رہا ہے۔ ایسے ہی وقت میں جانچ ہوتی ہے، جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اور جو فقط اپنا مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان تھا، یا اس کو عیاشی ملتی تھی اس لیے مسلمان تھا، آج تکلیف کی حالت میں وہ پھر سے کافر بن جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا طریقہ یہ کار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک مدت تک ان کے اوپر کافروں کی جانب سے جو مصیبتیں ہیں وہ آنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک حد ہو جاتی ہے، جب اس حد تک مسلمان صبر کر لیتا ہے تو اب بازی پلٹ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اور رسول کو غلبہ دیتا ہے، اور یہ مومنین اور یہ رسول ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کو در بدر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین چھیڑ خانی سے باز آ جائے، ورنہ ان کی پکڑ دھکڑ کی جائے گی، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ منافقین چونکہ باز آ گئے اس لیے پھر ان کی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہوئی اور ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ ہاں، ان کا نفاق، بعض لوگ جو نفاق کے اندر شدید تھے، ان کا نفاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے ظاہر کر دیا۔ پورے مجمع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں نے تم اٹھو، فلاں نے تم اٹھو اور تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ تو منافق ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ یہ کافر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے متعلق۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ فرما دو کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، آپ کو اس سے کیا لینا دینا
قیامت لانے والا اللہ ہے تو اللہ کو معلوم ہے کب آنے والی ہے، رسول کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ رسول تو فقط اس سے ڈرائیں گے۔ وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ قیامت قریب ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیاں کھڑی کی اور کہا اتنا ہی فرق ہے میرے اور قیامت کے درمیان کہ بیچ والی انگلی ذرا اوپر ہے، بس اتنا زیادہ میری امت کا وقت ہے، ورنہ قیامت اور میری امت بالکل قریب ہے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، اب تو قیامت کا وقت اس سے بھی کم رہ گیا کہ دنیا کے جو سینکڑوں سال ہو گئی اس کے مقابلے میں میرے آنے کے بعد جو زمانہ ہے وہ فقط اتنا ہی زیادہ ہے جیسے کہ کلمہ شہادت سے بیچ والی انگلی بڑی ہے، کچھ زیادہ ہے، بس اتنا ہی وقت ہے اس امت محمدیہ کا، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ ایسے سوال کرتے تھے جن کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا متعین وقت نہیں بتلایا، کیونکہ قیامت کا متعین وقت بتلا دیا جائے تو لوگ بے خوف ہو جائیں گے کہ ابھی تو 1000 سال ہے قیامت کو، جو گناہ کرنا ہے کرو۔ تو اللہ نے وقت بتلایا ہی نہیں۔ اور مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جائے اس کی تو قیامت اسی وقت ہو گئی جیسے وہ مرا، اس کی قیامت تو چھوٹی قیامت تو ہر ایک کی موت کے اوپر آ جاتی ہے، چھوٹی قیامت کا وقت بھی اللہ نے نہیں بتلایا، موت کا وقت نہیں بتلایا۔ کیونکہ اگر انسان کو بتلا دیا جاتا کہ تو 40 سال بعد مر جائے گا تو وہ کہے گا کہ ابھی تو بہت زیادہ عمر ہے، بس 35-37 سال تک عیاشی کر لو، آخر میں ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ایسا کرتی۔ اور کسی کو کہا جاتا کہ تیرے 10 سال بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر سکتہ کے عالم میں چلا جائے اور ابھی وہ ڈھیر ہو کر کے مر جائے کہ بس ابھی ہمیں 10 سال ہی زندہ رہنا ہے۔ تو ان کی 2 حالتیں ہیں، بعض لوگ تو یہ کہ ہم مرنے سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے، مہینہ پہلے توبہ کر لیں گے، اور بعض لوگ جو کچی طبیعت والے ہیں وہ تو ابھی سے مرنے جیسے ہو جائیں گے کہ 10 سال کے بعد مر جانا ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو موت کا وقت نہیں بتلایا بلکہ امیدیں دی، بڈھے لوگوں کو بھی امیدیں دی، ہم جیسوں کو بھی امیدیں دی کہ ابھی تم زندہ رہو گے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کسی کی موت کا وقت بھی نہیں بتلایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر امام تھے، بہت بڑے امام، اور ان کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کو شوق تھا مدینہ میں دفن ہونے کا کہ مجھے مدینہ کے اندر ہی دفن ہونا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر وہ نہیں جاتے تھے۔ حج کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ گئے کہ کہیں انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا، تو حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ گئے، اس کے بعد بس مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ ان کو ہمیشہ فکر تھی کہ کاش کہ مجھے موت کا وقت میرا معلوم ہو جائے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں گیا اور مر جاؤں تو کیا ہوگا، مجھے تو وہیں پر دفن کر دیا جائے گا۔ اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ کوئی آدمی جہاں پر مر جائے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ باہر ملکوں سے بھی جنازہ لایا جاتا ہے، حالانکہ شرعی حکم یہی ہے کہ کوئی آدمی دور دراز ہو تو اس کو نہ لایا جائے بلکہ وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ ہاں بہت زیادہ قریب ہو تو ایسی صورت میں لانے میں حرج نہیں، لیکن دور دور سے لانا، بمبئی سے لانا، احمد آباد سے لانا، شریعت ایسا نہیں کہتی بھئی قریب میں ہو تو لے آؤ، ورنہ جہاں کہیں وہ مر جائے وہیں پر اس کو دفن کر دینا چاہیے۔
صحابہ کرام جو 1,24,000 سے بھی زیادہ ہے. مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی قبریں بہت زیادہ کم ہے. جہاں پر ان کی وفات ہوئی وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باہر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اگر میں وفات پا گیا تو مجھے تو وہیں دفن کر دیا جائے گا، اور مجھے تو مدینۃ الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر دفن ہونا ہے. اس لیے ہمیشہ اسی فکر کے اندر رہتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات پوچھ لی جو بیداری میں فکر تھی، وہی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے کتنے مدت تک رہنا ہے، میری موت کون سے سال ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ایسا 5 کا اشارہ کیا. اب 5 کا اشارہ کیا، امام مالک بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے کہا کہ 5 یعنی 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس زمانے میں محمد ابن سیرین خواب کی تعبیر بتلانے والے تھے. ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ میرا نام مت لینا اور یہ خواب کی تعبیر پوچھو کہ یہ 5 کا کیا مطلب. میں نے جب پوچھا کہ میرے مرنے میں کتنے دن باقی ہے تو 5 بتلایا. تو محمد ابن سیرین نے بتلایا کہ یہ خواب کس کا ہے وہ بتاؤ. کہا وہ تو مجھے منع کر دیا. کہا منع کر دیا تو میں بھی تعبیر نہیں بتلاتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا آدمی ہوگا وہی تعبیر بتلائے گا، اور امام مالک سے بڑا یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ شک ہے. جاؤ تم، وہ اجازت دے تو ہی میں تعبیر بتلاؤں گا ورنہ تعبیر نہیں بتلاؤں گا. آخرکار پھر اجازت دینی پڑی کیونکہ ان کو تو تعبیر معلوم کرنا تھا کہ یہ 5 سے کیا مراد ہے. تو پھر محمد ابن سیرین نے بتلایا کہ 5 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ یہاں پر مراد ہے کہ 5 چیزوں کو کوئی جانتا نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلا ہے قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی ہوگی کب ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات رحم میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، پورا ہے، ناقص ہے، نیک بخت ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرے گا وہ کسی انسان کو معلوم نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا. یہ ان 5 باتوں کی جانب اشارہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون کہاں مرے گا یہ بھی نہیں بتلائے گا، اور ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں بتلاتا ہے. تو کافر لوگ ایسا سوال کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو، اس لیے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے متعلق مذاق اور مستی کرنا، ان کو مذاق بنانا یہ صحیح نہیں ہے. قیامت کے لیے تم عمل کرو. یہ کوئی لڈو کھانے کی چیز نہیں ہے کہ کب آئے گی کب آئے گی. تو کیا اس دن لڈو کھانے والے ہو تم؟ اس وقت تم کو حلوہ کھلایا جائے گا کہ تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی. وہ تو خطرناک دن ہوگا، بڑے بڑے سورما لوگوں کے بھی ہوش گم ہو جائیں گے. ایسے وقت ہے تو اس وقت سے تو پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. دعا کر لے تھوڑی دیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت
غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مرضا الا شفیت ولا حاجة هي لنا سلاح ولك رزا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ تیسرا اثر آ چکا ہے اور جہنم سے خلاصی کا یا اللہ اثرا ہے۔ یا اللہ ہم نے ایسے عمل تو کیے نہیں کہ ہم جہنم سے خلاصی پا جائے، لیکن یا اللہ ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہمارے اعمال کے اندر روحانیت پیدا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور یا اللہ تو ہمارے اعمال کو مداومت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہمارا اعمال ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ تو ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تراویح کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور 5 نمازوں کی پابندی ہمیں نصیب فرما، اور جھوٹ سے، غیبت اور چغلی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، ہمارے محلہ والے اور ہمارے گاؤں والوں کو بھی۔ یا اللہ تو اس دعا میں شامل فرما لے، اور ان تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا، اور ہر قسم کی عبادت کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں تو ان تمام کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے جتنے لوگ پریشان ہیں، کوئی روزی روزگار کے اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار سے، کوئی کسی طریقے سے پریشان ہو، یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہماری حاجات کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ارمان ہے ہم کسی کو کبھی تو بتلا بھی نہیں سکتے، ایسی ہماری تمنائیں ہوتی ہے۔ تو یا اللہ تو ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور ہماری کھیتی میں برکت عطا فرما، روزی روزگار کے اندر برکت عطا فرما، عزت کی روزی تمام کو تو عطا فرما، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور یا اللہ جو پریشان ہیں شادی کی لائن سے تو یا اللہ ان کو باعزت جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ لڑکیوں کو بہترین شوہر عطا فرما، اور لڑکوں کو بہترین دلہنیں عطا فرما، اور یا اللہ تو ہر ایک کی کفالت کر لے، اور یا اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے، رمضان کے اندر جو کچھ مانگا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔